مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں کانوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس کا حجم اگرچہ مختصر ہے لیکن اس کی اطاعت بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی بڑا ہے۔ ایمان اور کفر دونوں حقیقتوں کا اظہار زبان کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر چیز خواہ وہ موجود ہو یا معدوم، خالق ہو یا مخلوق، خیالی ہو یا حقیقی، ظنی ہو یا وہمی، زبان پر آتی ہے۔ علم کے دائرے میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ حق ہوں یا باطل ہوں، سب کی سب زبان ہی کے ذریعے بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو زبان کو دوسرے تمام اعضاء سے ممتاز کرتی ہے۔ آنکھ کی رسائی صرف رنگوں اور شکلوں تک ہے، کانوں کے دائرہ اختیار میں صرف آوازیں ہیں، ہاتھ صرف ان چیزوں تک دراز ہو سکتے ہیں جن کا جسمانی وجود ہو۔ یہی حال تمام اعضاء کا ہے۔ ان میں صرف زبان ہی ایسا عضو ہے جس کا دائرہ اختیار انتہائی وسیع ہے۔ جس طرح زبان خیر کے میدان میں دوڑ سکتی ہے، اسی طرح شر کے میدان میں بھی اسے کوئی شکست دینے والا نہیں۔ اس لیے زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ جو زبان پر قابو نہیں رکھتا، شیطان اس سے نہ جانے کیا کچھ کہلوا لیتا ہے اور اسے برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ اپنی زبانوں کا بویا کاٹنے ہی کے لیے دوزخ میں ناک کے بل اوندھے ڈالے جاتے ہیں۔ زبان کے شر سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اسے شریعت کی لگام پہنائے اور سنت کی زنجیریں ڈال دے، اور صرف اس وقت آزاد کرے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جو دین و دنیا کے لیے مفید ہو، اور اسے ہر ایسی بات سے روکے جس کی ابتدا یا انتہا سے برے انجام کی توقع ہو۔ سامعین محترم، یہ بات معلوم کرنا کہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بات بری، کہاں زبان کو کھولنے کے لیے آزاد کرنا بہتر ہے اور کہاں برا ہے، انتہائی دشوار ہے، اور معلوم بھی ہو جائے تو اس پر عمل کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ انسان کی اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں، اس لیے کہ اسے حرکت دینے میں نہ کوئی دقت ہے اور نہ تھکن۔ لوگ زبان کی آفات سے بچنے میں تساہل برتتے ہیں اور اس کے شر کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ اس کے ذریعے وہ اللہ کے بندوں کو شکست دیتا ہے اور انہیں گمراہی کے راستے میں چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ زبان کا خطرہ عظیم ہے اور اس سے بچنے کا واحد راستہ خاموشی ہے۔ اسی لیے شریعت نے خاموشی کی مدح بھی کی ہے اور اپنے متبعین کو خاموش رہنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ایک اور جگہ فرمایا، خاموشی حکمت ہے لیکن اس کے کرنے والے کم ہیں۔ عبداللہ بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کے بعد اس ایمان پر ثابت قدم رہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس چیز سے اجتناب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، نجات کا راستہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھ اور تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے، اور اپنی غلطی پر آنسو بہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں وہ آگ کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو بولنے سے روکنے کے لیے منہ میں کنکر ڈال لیا کرتے تھے۔ نیز وہ اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے
کہ اسی نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ بہرحال زبان کی بے شمار آفات بیان کی گئی ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کی حفاظت اور مناسب استعمال کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کی آفات اور نقصانات سے بچ سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كل أيام الصعب